أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأحزاب مدنية، وهي 73 آية وتسع ركوعات. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا.
قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. एक और पढ़ देना जो रखिए टाइम ना जड़ा मसला भी होना है ना. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قديرا. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما.
يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاحزاب۔ کتنے رکوع ہیں ٹوٹل رکوع ہیں جی 9 رکوع ہیں، 73 آیتیں ہیں۔ احزاب آپ کو پتہ ہے غزوہ احزاب کے نام پر ہے، لیکن جنگ کا بھی ذکر ہے اور بہت سارے احکامات معاشرت کے پردے کے بارے میں اور بہت ساری چیزیں اس میں ہیں۔ ماشاءاللہ ہم نے 4 رکوع کوشش کی ہے، اللہ کرے ترجمہ بھی ہم پڑھ لیں تو ٹھیک ہو گیا۔ سورہ نساء کی یہ سورہ جو ہے نور کی یہ دوسری کڑی ہے۔ بہت سارے احکامات سورہ نور میں جو ہیں وہ بہت سارے احکامات سورہ احزاب کے ساتھ ملتے جلتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر آپ بچیوں کو، لڑکیوں کو، گھر کی عورتوں کو سورہ نور ترجمہ پہلے پڑھائیں، اس کے بعد کیا کریں سورہ احزاب تفسیر کا بھی، جو کہ چھوڑی ہوئی کچھ لوگوں نے چھوڑی ہوئی تھی میں نے۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرتے رہو اور کافروں اور منافقوں کا کہنا مت مانو، بے شک اللہ بہت علم والا بڑا حکمت والا ہے۔ بعض اوقات کچھ کافر لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قسم کی تجویزیں پیش کرتے تھے کہ اگر آپ ہماری فلاں بات مان لیں تو ہم آپ کی بات مان لیں گے، یعنی پرانا وہ جو طریقہ تھا معجزہ لے آئیں، فلاں لے آئیں، یہ لے آئیں، بات مان لیں گے۔ تو بعض منافقین بھی ان کی تائید کرتے کہ یہ اچھی تجویز ہے اور اس پر عمل کرنے سے بڑی تعداد میں لوگوں کی حمایت حاصل ہو سکتی ہے، حالانکہ وہ تجویز ایمان کے تقاضوں کے خلاف ہوتی تھی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا کہ ایسی تجویزوں پر کان دھرنے کے بجائے اپنے کام میں لگے رہیے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیے، وہ خود ہی سارے معاملات ٹھیک کر دے گا۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اور تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر جو وحی بھیجی جا رہی ہے اس کی پیروی کرتے رہو۔ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ یقینی طور پر اسے پوری طرح کیا ہے خبیرہ باخبر ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اور اللہ پر بھروسہ رکھو اور کام بنانے کے لیے اللہ بالکل کافی ہے۔ سیدھا ہو جاؤ۔ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل۔ اللہ نے کسی بھی شخص کے سینے میں 2 دل پیدا نہیں کیے، ہے نا بھائی 2 دل، اور تم اپنی جن بیویوں کو ماں کی پشت سے تشبیہ دیتے ہو، کنڈی پنجابی میں کہتے ہیں کنڈی نال، ان کو تمہاری ماں نہیں بنایا اور نہ تمہارے منہ پہلے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا قرار دیا ہے۔ یہ تو باتیں ہی باتیں ہیں، منہ کی باتیں بھائی، جو تم اپنے منہ سے کہہ دیتے ہو، اور اللہ وہی کہتا ہے فلاں میرا بیٹا ہے، میں نے اس کو بیٹا بنایا جی، وہ منہ بولا بیٹا جو حق ہے۔ اللہ وہی بات کہتا ہے جو حق ہو اور وہی صحیح راستہ بتلاتا ہے۔ اس معجزانہ جملے کا تعلق پچھلی آیت سے بھی ہے اور اگلی آیت سے بھی، پچھلی آیت سے اس کا تعلق یہ ہے کہ کافر اور منافق لوگ آپ کو یہ تجویز پیش کر رہے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو بھی خوش رکھیے اور ان کے مطالبات مان کر ان کو بھی خوش رکھیے، بتوں کو بھی خوش رکھیے، اللہ کو بھی خوش رکھیے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے سینے میں ایک ہی دل پیدا فرمایا ہے، کس پر عاشق ہوگا؟ سمجھ آئی؟ چلو مسلمان ہے 4 پر تو ہو جائے گا عاشق، 5ویں پر تو نہیں ہوگا نا، لیکن محبت الہی جو ہے عبادت کا جو معاملہ ہے وہ اس میں شرک برداشت نہیں ہے، شراکت برداشت نہیں ہے۔
حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اور جب وہ اللہ تعالیٰ کا ہو رہے تو پھر اس کی مرضی کے خلاف کسی اور کو خوش رکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان ایک دل اللہ تعالیٰ کو دے دے اور دوسرا دل کسی اور کو، ماتا شاتا کو۔ اور اگلی آیت سے اس کا تعلق یہ ہے کہ اہل عرب میں یہ رسم تھی کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتا تھا کہ تم میرے لیے ایسی ہو جیسے میری ماں کی پشت، اور یہ کہنے کے بعد وہ بیوی کو ماں کی طرح حرام سمجھتا تھا۔ یہ ایک روایت تھا۔ اسی طرح جب کوئی کسی کو منہ بولا، تین باتیں یاد رکھیں آپ نے، سمجھ آئی؟ کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیتا تو اسے اپنا سگا بیٹا ہی سمجھ لیتا تھا، اور اس پر میراث وغیرہ میں بھی ویسے ہی احکام جاری کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طرح ایک انسان کے سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے، اسی طرح انسان کی دو مائیں نہیں ہو سکتی۔ سگی متری تو نہیں، لیکن جمنا تو ایک ہی تو ہی نا، پیدا تو ایک ہی سے ہوگا نا، اور نہ دو قسم کے بیٹے ہو سکتے ہیں۔ ایک انسان کی اپنی صلب سے پیدا اور دوسرا زبانی اعلان سے بیٹا بن جائے، اس کو اصطلاح میں زہار کہتے ہیں۔ کس کو؟ اور آگے سورہ مجادلہ میں اس کی تفصیل آنے والی، یعنی جو وہ پشت والا بیان ہے نا، اس کو زہار کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ زہار۔ یہ سورہ مجادلہ 28 پارے کی پہلی والی صورت میں بھی ہے۔ ادعوهم لآبائهم واقسطوا عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما۔ آپ سب کو پتہ ہے بھائی تیز پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ شوق بھی نہیں ہے مجھے تیز پڑھنے کا، فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ مغرب اثر سے مغرب ٹائم تھوڑا اس لیے سپیڈ مارنی پڑتی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ مغرب سے پہلے تاکہ 2-4 مضمون ہو جائیں۔ تو یوٹیوب والے سنیں گے تو وہ سپیڈ کم کر کے سن سکتے ہیں، کوئی ایک اللہ کا نیک بندہ ہوگا، ورنہ سنتا کون ہے؟ ہم جیسوں کو۔ آپ لوگ مجبوری سے بیٹھے ہیں، مطلب شوق سے بیٹھے ہیں، آپ کی کلاس ہے نا۔ یہ آیت ہو گئی، آیت پوری پڑھ لی، توجہ رکھا کرے، مجھے بھول جاتا ہے۔ تم ان منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کے اپنے باپوں کے نام سے پکارا کرو۔ سمجھ آئی؟ طلحہ بن اسحاق، نعمان بن، وہ جو نام بول گیا، آفتاب، اس نے بن آفتاب ہے۔ وقاص بن وسیم، ولید بن عدید بن بشیر، عبد الباسط بن، ابا نانی ابا ہیں سعد، اور مدثر بن، ماسٹر کا نام کیا تھا ماسٹر صاحب کا؟ جلدی، مدثر بن اختر۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو الحمدللہ آپ سارے پٹھانا نہ پتہ نہیں ہونا نا، بھی مترے شترے بھی ہونا، سگا ابا نے ماں ہوگا، سگا ماں باپ ہے نا، الحمدللہ۔ اس پہ فخر ہوتا ہے مسلمانوں کو، یہ ہمارے پاس بہت بڑی اچھی بات ہے۔ آپ ادھر تشریف لائیے، یہ کیا ہے؟ تم سیدھے ہو جاؤ، وہاں پہ ٹیک لگا لو۔ تو انگریزوں کے ہاں کھاتا نہیں ہے، بہت برباد کیا ہوا ہے، نسل برباد ہے ان کی، ان کو کوئی پتہ نہیں باپ کہاں ہے، ماں کہاں ہے، چاچا ماما کہاں ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں اس پر، کیا کریں؟ تو ان کو یہی طریقہ اللہ کے نزدیک پورے انصاف کا ہے۔ انصاف یہی ہے کہ جس کا باپ سگا ہے اس کو پکارا جائے اس کے نام سے، کسی اور کا نام کیوں لگاتے ہو؟ اگر لے پالک ہے تو پھر لوگوں کو بتاؤ یہ فلاں کا بیٹا میں نے لیا ہوا ہے، اس کو رشتہ داروں میں کچھ ہوتا ہے نا، لے لیتے ہیں، تو بتاؤ سب کو، یہ نہیں کہ بھائی میرا ہی بیٹا ہو گیا، نہیں، بہو فلاں کا بیٹا ہے، حنیف کا بیٹا ہے، ادیر جی سمجھ آئیے، شاہد صاحب ہیں، شعیب صاحب کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے جی، فلاں جو جنہوں نے لیا ہو جہاں سے، وہ کیونکہ میرے علم میں کچھ ہیں تو میں اس لیے بول رہا ہوں، کچی باتیں نہیں کرتے ہم لوگ۔ یہی طریقہ اللہ کے نزدیک پورے انصاف کا ہے۔ اگر تمہیں ان کے باپ معلوم نہ ہوں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور تمہارے دوست ہیں۔ اگر بعض دفعہ ایسے ہی کوئی مل جاتا ہے، کوئی پھینک جاتا ہے آگے پیچھے، وہ مشکل ہے اب باپ کو، تو پھر اب کچھ نہیں ہو سکتا اس کا، لیکن لوگوں کو بتایا بھی یقین یہ میں بس مجھے ملا تھا، یہ وہ، اس سے کوئی نہیں فرق ہوگا، اور تمہارے دوست ہیں۔ اور تم سے جو غلطی ہو جائے اس کی وجہ سے تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، البتہ جو بات تم اپنے دلوں سے جان بوجھ کر کرو اس پر گناہ ہے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یعنی اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنے منہ بولے بیٹے کے ساتھ محبت اور حسن سلوک میں بیٹے جیسا معاملہ کرو، لیکن اس کی ولدیت بتانے کی ضرورت پیش آئے تو اس کی اپنی طرف منسوخ کرنے کے بجائے اس کی صحیح ولدیت بتاؤ۔ ڈاکومنٹ میں جی کم گڑبڑ ہونا آج کل، مطلب ہے کہ اگر منہ بولے بیٹے کی صحیح ولدیت معلوم نہ ہو تب بھی اسے اپنی طرف منسوخ کرنے کے بجائے اسے اپنا بھائی یا اپنا ہم قبیلہ دوست کہو، بھول چوک میں یا مجازی طور
طور پر منہ بولے بیٹا کو بیٹا کہہ دینے کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا ہے، البتہ جب سنجیدگی سے ولدیت بتائی جائے اس وقت اسے اپنا بیٹا ظاہر کرنا درست نہیں۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم واولی الارحام بعضهم اولیٰ ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا کان ذلک فی الکتاب مسطورا۔ ایمان والوں کے لیے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب تر ہیں، اولا ہیں، اولا بہت افضل ہیں، بہت اعلیٰ ہیں، عزیز تر ہیں، قریب تر ہیں۔ اور ان کی بیویاں کیا ہیں؟ ان کی مومنوں کی مائیں ہیں۔ بکواس بند، سوچ سمجھ کے بولیں، دھیان اس لیے کروں، توجہ کریں، کتنا غلط لفظ بول رہے ہیں آپ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کیا ہیں؟ مومنوں کی مائیں ہیں نا، توجہ رکھیں، بولنا نہیں، کتنا غلط لفظ بولا ہے آپ نے، اس کو کفریہ فتویٰ لگ جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں سارے مومنین کی مائیں ہیں، اس لیے کیا کہتے ہیں؟ اماں عائشہ، اماں خدیجہ، اماں جویریہ، اماں حفصہ، اماں زینب بنت جہاد، اماں زینب بنت دوسری بہت ساری ہیں، ٹھیک ہے، نام ہمیں یاد نہیں ہوتے، جب ہمیں یاد نہیں تو بچوں کو کیا یاد ہوں گے؟ 4-5 تو یاد ہے نا، کیونکہ واقعات نہیں پڑھتے ہم لوگ۔ اس کے باوجود اللہ کی کتاب کے مطابق پیٹ کے رشتہ داروں دوسرے مومنوں اور مہاجرین کے مقابلے میں ایک دوسرے پر میراث کے معاملے میں زیادہ حق رکھتے ہیں، الا یہ کہ تم اپنے دوستوں کے حق میں کوئی باسیت کر کے ان کے ساتھ کوئی نیکی کر لو۔ یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت بیان فرمائی ہے کہ اگرچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں اور آپ کی ازواج مطہرات کو سب مسلمان اپنی ماں سمجھتے ہیں، لیکن اس وجہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات کو میراث کے معاملے میں کسی مسلمان کے اپنے رشتہ داروں پر فوقیت حاصل نہیں۔ چنانچہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی میراث اس کے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم ہوتی ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کی ازواج مطہرات کو اس میں سے کوئی حصہ نہیں دیا جاتا، حالانکہ دینی اعتبار سے آپ اور آپ کی ازواج مطہرات دوسرے رشتہ داروں سے زیادہ حق رکھتی ہیں۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم و آپ کی ازواج مطہرات کو ان کے دینی رشتے کے باوجود میراث میں شریک کیا گیا تو منہ بولے بیٹے کو محض زبان سے ایک بیٹا کہہ دینے کی بنا پر میراث میں کیسے شریک کیا جا سکتا ہے؟ البتہ اگر ان کے ساتھ نیکی کا ارادہ ہو تو ان کے لیے اپنے ترکے کے ایک تہائی حصے کی حد تک کوئی وصیت کی جا سکتی ہے۔ سمجھ آئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنوں کو مائیں ہیں، لیکن اس طرح کی نہیں، میراث کا ایسا نہیں ملے گا، میراث کے معاملے میں نہیں ہے۔ اور اس حساب سے نکاح کے اعتبار سے مائیں ہیں، نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا کسی اور صحابی وغیرہ سے نہیں ہو سکتا، کسی اور مسلمان سے نہ ہوا نہ ہو سکتا ہے، یہ بات اس میں سمجھے آپ لوگ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ اور اے پیغمبر وہ وقت یاد رکھو جب ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا تھا، اور تم سے بھی، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، اور ہم نے ان سے نہایت پختہ عہد لیا تھا، پکا پیچھے جو حقیقت بیان فرمائی جا رہی ہے ادھر وائن کہ نبی ہر مومن کے لیے اپنی جان سے بھی زیادہ قربت کا مقام رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ اس آیت میں بیان فرمائی ہے کہ ان کی ذمہ داری بڑی سخت ہے، بہت بڑی ہے، کیونکہ ان سے بڑا سخت عہد لیا گیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو ٹھیک لوگوں تک پہنچا کر ان کی ہدایت کا سبب بنیں گے۔ ڈیوٹی سخت ہے۔ یسأل الصادقین عن صدقہم وعدل الکافرین عذابا علیما، تاکہ اللہ سچے لوگوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھے، اور اس نے کافروں کے لیے تو ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ عہد اس واسطے لیا گیا تھا کہ لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام ٹھیک پہنچ جائے اور ان پر حجت تمام ہو جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے پوچھ گچھ کرے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کس قدر سچائی سے کام لیا۔ اگر انبیاء کرام اپنے عہد کے مطابق اللہ تعالیٰ کا پیغام ان تک ٹھیک نہ پہنچاتے تو ان پر حجت قائم نہ ہوتی، اور نہ اللہ تعالیٰ ان سے باز پرس فرماتا، کیونکہ حجت تمام کیے بغیر کسی سے باز پرس کرنا ان کے انصاف کے خلاف ہے۔ تمام انبیاء کیا کرتے ہیں؟ مکمل کام ذمہ داری پوری کر کے گئے ہیں، سب نے کیا کیا ہے؟ پوری اپنی ڈیوٹی کی ہے۔ نبی معصوم ہیں، انہوں نے سارا جو ذمہ داری ہے وہ کرتے ہیں، سمجھیں، ان کو کوتاہی نہیں کرتے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ريحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ اے ایمان والو، یاد کرو اللہ نے اس وقت تم پر کیسا انعام کیا جب تم پر بہت سے لشکر چڑھائے تھے، جنگ احزاب کا سنے میں، پھر ہم نے ان پر ایک آندھی بھی بھیجی اور ایسے لشکر بھی جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے۔ کون سے؟
اور تم جو کچھ کر رہے تھے اللہ اس کو دیکھ رہا تھا۔ یہاں سے جنگ احزاب کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 27 تک اس جنگ کے مختلف پہلوؤں پر تبصرہ فرمایا گیا ہے۔ اس جنگ کا واقعہ مختصراً یہ ہے کہ بنو نذیر کے یہودیوں کی سازش سے قریش کے بت پرستوں نے یہ طے کیا تھا کہ عرب کے مختلف قبائل کو جمع کر کے مدینہ منورہ اکٹھا حملہ کریں۔ چنانچہ قریش کے علاوہ بنو غطفان، بنو اسلم، بنو مرہ، بنو اشجاع، بنو کنانہ اور بنو فزارہ نے مل کر ایک زبردست لشکر تیار کیا جس کی تعداد 12 سے 15,000 تک بتائی جاتی ہے، اور یہ لشکر جرار مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ کیا مشورہ دیا؟ آپ کو پتہ ہوگا، خندق، اس کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں۔ مشورہ دیا کہ مدینہ منورہ کے شمال میں جہاں سے حملہ آور آنے والے ہیں ایک گہری خندق کھود دی جائے تاکہ وہ شہر تک نہ پہنچ سکیں۔ چنانچہ تمام صحابہ نے بڑی محنت اٹھا کر صرف 6 دن میں یہ خندق کھودی جو 3.5 میل لمبی اور 5 گز گہری تھی۔ یہ جنگ پچھلی تمام جنگوں کے مقابلے میں مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ سخت جنگ تھی۔ دشمن کی تعداد ان کے 4 گنے سے بھی زیادہ تھی، اور اس پر یہ ترہ یہ ہوا کہ بنو قریظہ کے یہودی جو مسلمانوں کی بالکل بغل میں بیٹھے تھے، کیا کہتے ہیں، آستین میں بیٹھے تھے، ٹھیک ہے، اندر کے دشمن، ان کے بارے میں اطلاع مل گئی کہ انہوں نے بھی مسلمانوں سے کیا ہوا عہد توڑ کر دشمن کی مدد کا عہد کر لیا۔ سخت سردی کا موسم تھا، اتنی لمبی خندق کھودنے میں دن رات مصروفیت کی وجہ سے خوراک کا سامان کم پڑ گیا تھا۔ پھر جب دشمن نے خندق کے پار پڑاؤ ڈال دیا تو دونوں طرف سے تیروں اور پتھروں کا تبادلہ تقریباً 1 مہینے جاری رہا، اور دن رات پہرا دینے کی وجہ سے لوگ تھکن سے نڈھال تھے۔ کڑی آزمائش کا یہ زلزالاً شدیدہ، سخت قسم کی آزمائش کا، کڑی آزمائش کا یہ زمانہ آخرکار اس طرح ختم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دشمن کے لشکر پر برفانی ہوا کی ایک سخت آندھی مسلط فرما دی، اس سے ان کے خیمے اکھڑ گئے، دیگیں الٹ گئیں، چولہے تباہ ہو گئے، چوہے ساڑھے والے چولہے ہیں یا انہوں نے اپنے جڑ بڑے اور سواری کے جانور بدک کر بھاگنے لگے۔ اس موقع پر انہیں محاصرہ ختم کر کے واپس جانا پڑا۔ اس آیت میں اسی آندھی کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ اندیکھے لشکروں کا بھی، جن سے مراد فرشتے ہیں جنہوں نے دشمن کو سراسیمہ کر کے بھاگنے پر مجبور کیا، انہوں نے بھی کوئی نہ کوئی ان کی چھوڑنی ہے۔ اذ جاؤکم، بدر میں بھی فرشتے 3000 فرشتے آئے تھے، ٹھیک ہے جی، اور جنگ احزاب میں اذ جاؤکم من فوقکم من اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون۔ آج بھی آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ آ سکتے ہیں۔ ایمان پیدا کرو، یاد کرو جب وہ ہم تمہارے اوپر سے بھی چڑھائے تھے اور تمہارے نیچے سے بھی، یعنی حملہ کرنے والے دشمن، ٹھیک ہے، اور جب آنکھیں پتھرا گئی تھیں اور کلیجے منہ کو آ گئے تھے اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں سوچنے لگے تھے، اوپر سے مراد تو وہ متحدہ محاذ کا لشکر ہے جو خندق کے پار محاصرہ کیے ہوئے تھے، اور نیچے سے مراد بنو قریظہ ہیں جنہوں نے اندر سے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی ٹھان لی تھی۔ سخت آزمائش کی اس گھڑی میں غیر اختیاری طور پر مختلف وسوسے دل میں آیا کرتے ہیں، یہ انہی وسوسوں کا بیان ہے جن سے ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ بات سمجھ آ گئی؟ نماز میں خیال آ جائیں خود بخود تو مسئلہ نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں، لیکن خود کان بجھ کے وہ فلم دیکھی تھی، وہ فلاں میں نے کارٹون دیکھی تھی، وہ گیم کھیلی تھی، خود لانا یہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ نماز کو دھیان سے پڑھیں، توجہ کریں، آنکھیں بند کرنی پڑتی ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں بار بار خیال آ رہے ہیں تو آنکھیں بند کر سکتے ہیں، لیکن آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے۔ ترجمہ کی طرف دھیان دیں گے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ اس موقع پر ایمان والوں کی بڑی آزمائش ہوئی اور انہیں ایک سخت بون چال میں ڈال کر ہلا ڈالا گیا۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ یہاں سے مراد زلزلہ یہ والا نہیں ہے، آزمائش کا زلزلہ، ٹھیک ہے۔ اور یاد کرو جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں تھا، استغفر اللہ۔ مستند روایت میں ہے کہ سلمان فارسی جس جگہ خندق کھود رہے تھے وہاں ایک سخت چٹان بیچ میں آ گئی جو کسی طرح ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ بنفس نفیس وہاں تشریف لے گئے اور اپنے دست مبارک میں کدال لے کر یہ آیت پڑھی، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور کدال سے چٹان پر ضرب لگائی تو 1/3 چٹان ٹوٹ گئی اور اس میں سے ایک روشنی نمودار ہوئی، اس میں آپ کو یمن اور کسرا کے محلت دکھائے گئے۔ پھر دوسری ضرب لگاتے وقت آپ نے اسی وقت آیت کو پورا پڑھا، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا۔
اس پر چٹان کا ایک حصہ ٹوٹا اور دوبارہ روشنی ظاہر ہوئی جس میں آپ نے روم کے محلات دیکھے، پھر تیسری ضرب پر چٹان ٹوٹ پڑی، پوری ٹوٹ گئی۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ مجھے یمن، ایران اور روم کے محلات دکھا کر یہ بشارت دی گئی ہے کہ یہ سارے ملک میری امت کے ہاتھوں فتح ہوں گے۔ منافقین نے یہ سنا تو کہا کہ حالت تو یہ ہے کہ خود اپنے شہر کا بچاؤ کرنے مشکل پیش آ رہی ہے اور خواب یہ دیکھے جا رہے ہیں کہ ایران اور روم ہمارے ہاتھوں فتح ہوں گے۔ مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت میں منافقین کی اس بات کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ وہ مسلمان تو نہیں، اندر سے مسلمان نہیں ہے، تو ان کا یقین نہیں ہوتا باتوں کا۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا يَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ مَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا۔ پہلا نام کیا تھا مدینہ کا؟ مدینہ کا پہلا نام کیا تھا؟ اسکول میں پڑھا نا آپ نے، یثرب، یہ آیا نا ابھی۔ اور جب انہی میں سے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ یثرب کے لوگوں تمہارے لیے یہاں ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، بس واپس لوٹ جاؤ۔ اور انہی میں سے کچھ لوگ نبی سے یہ کہہ کر گھر جانے کی اجازت مانگ رہے تھے کہ ہمارے گھر میں غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے، بلکہ ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ کسی طرح بھاگ کھڑے ہوں۔ یہ منافقین تھے جو اپنے گھروں کے غیر محفوظ ہونے کا بہانہ کر کے بہار سے بھاگنا چاہتے تھے، یعنی ہر موقع پہ ان کا یہی کام ہوتا تھا۔ سمجھ آئی نا؟ ایمان اندر نہ ہونا تو پھر وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، دشمن ہوتے ہیں، وہ جدھر کی ہوا ادھر ہو جاتے ہیں، جہاں فتح وہاں پہ بس لالچ کے لیے، وہ مال غنیمت چھوڑنے کے لیے چلے گئے۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا مَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا۔ اور اگر دشمن مدینہ میں چاروں طرف سے آگ سے پھر ان سے فساد میں شامل ہونے کو کہا جائے تو یہ اس میں ضرور شامل ہو جائیں گے، یہ منافقین۔ اور اس وقت گھروں میں تھوڑے ہی ٹھہریں گے، یعنی یہ منافق لوگ اس وقت تو یہ بہانہ بنا رہے ہیں کہ ہمارے گھروں کی دیواریں نیچی ہیں اور وہ غیر محفوظ ہیں، لیکن اگر دشمن مدینہ منورہ میں چاروں طرف سے داخل ہو جائے اور ان سے فرمائش کرے کہ تم بھی مسلمانوں کے خلاف ہمارے ساتھ جنگ میں شامل ہو جاؤ، تو دشمن کا پلہ بھاری دے کر یہ ان کے ساتھ جا ملیں گے، اور اس وقت انہیں اپنے گھروں کے غیر محفوظ ہونے کا خیال نہیں آئے گا۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا۔ اور یہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے پہلے یہ عہد کر رکھا تھا کہ وہ پیٹ پھیر کر نہیں جائیں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرس ضرور ہو کر رہے گی۔ وعدہ کیا تو نبھانا پڑے گا۔ الکریم اذا وعد وفا قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت بالقتل واذا لا تمتعون الا قليلا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اگر تم موت سے یا قتل سے بھاگ بھی جاؤ تو یہ بھاگنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور اس صورت میں تمہیں زندگی کا لطف اٹھانے کا جو موقع دیا جائے گا وہ تھوڑا ہی سا ہوگا۔ کب تک جیو گے؟ قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم السوء أو أراد بكم الرحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا۔ کہو کہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکے اگر وہ تمہیں کوئی برائی پہنچانے کا ارادہ کر لے، یا وہ کون ہے جو اس کی رحمت کو روک سکے اگر وہ تم پر رحمت کرنے کا ارادہ کرے۔ اور اللہ کے سوا ان لوگوں کو نہ کوئی رکھوالا مل سکتا نہ کوئی مددگار۔ قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا۔ اور اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جہاد میں رکاوٹ ڈالتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ، اور خود لڑائی میں آتے نہیں، اور آتے ہیں تو بہت کم۔ یہ ایک منافق کی طرف اشارہ ہے جو اپنے گھر میں کھانے پینے میں مشغول تھا، اور اس کا مخلص مسلمان بھائی جو جنگ میں جانے کے لیے تیار تھا اس سے کہہ رہا تھا کہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنے کیوں جا رہے ہو، یہاں میرے پاس آؤ، مزے کرو، کھانے کھائیں اور اطمینان سے میرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ ابن جریر طبری کا یہ ہے اشیحۃ علیکم فاذا جاء الخوف رأیتم ينظرون الیک تدور اعینهم كالذی یغشى علیہ من الموت فاذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد اشیحۃ حلل خیر اولئک لم یؤمنوا فاحبط الله اعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا۔ اور وہ بھی تمہارے ساتھ لالچ رکھتے ہوئے، چنانچہ جب خطرے کا موقع آ جاتا ہے تو وہ تمہاری طرف چکرائی ہوئی آنکھوں سے اس طرح دیکھتے ہیں جیسے کسی پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہے، پر جب خطرہ دور ہو جاتا ہے تو تمہارے سامنے مال کی حرص میں تیز زبانیں چلاتے ہیں۔ یہ لوگ ہرگز زبان نہیں لا رہے ہیں، اس لیے اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے ہیں۔ حضرت صحابی کون ہیں؟ ان کو نام بتایا گئے تھے منافقین کے، حضرت حذیفہ، ٹھیک ہے جی، اعمال ضائع کر دیں۔ اور یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے، یعنی اگر نام کرنے کو کچھ دیر کے لیے لڑائی میں حصہ لینے آتے بھی ہیں تو اس لالچ میں آتے ہیں کہ اگر لڑائی میں مسلمانوں کو مال غنیمت ملے تو وہ بھی اپنا حصہ لگائیں، یعنی بڑی چرب زبانی سے مال غنیمت کا حصہ مسلمانوں سے مانگتے ہیں، بھائی ہمیں بھی دو، بھائی ہمیں بھی دو۔ یحسبون الاحزاب لم يذهبوا وان يأتي الاحزاب يودوا لو انهم وعدونا في الاعراب يسألون عن انبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا الا قليلا۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دشمنوں کے لشکر ابھی آ گئے، ابھی
گئے نہیں ہیں، اور اگر وہ لشکر دوبارہ آ جائیں تو ان کی خواہش یہ ہوگی کہ وہ دیہات میں جا کر رہیں اور وہیں بیٹھے ہوئے تمہاری خبریں معلوم کرتے رہیں، اور اگر تمہارے درمیان رہے بھی تو لڑائی میں تھوڑا ہی حصہ لیں گے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے اور جو آخرت سے امید رکھتا ہو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، جب انہوں نے دشمن کے لشکروں کو دیکھا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ وہی بات ہے جس کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا، اور اس واقعے نے ان کے ایمان کو اور تابعداری کے جذبے میں کیا کیا اور اضافہ کر دیا تھا۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ ان ایمان والوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اسے سچا کر دکھایا، پھر ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنا نذرانہ پورا کر دیا، اور کچھ وہ ہیں جو ابھی انتظار میں ہیں اور انہوں نے اپنے ارادوں میں ذرا سی بھی تبدیلی نہیں کی۔ نذرانہ پورا کرنے سے مراد جہاد میں جام شہادت نوش کرنا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ جو یعنی جان کا نذرانہ۔ جو صحیح معنی میں مومن تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یاد کیا تھا کہ وہ اس کے راستے میں اپنے جان و مال کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ پھر ان حضرات میں سے کچھ نے تو اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے جام شہادت نوش کر لیا، شہید ہو گئے، اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے جہاد میں حصہ تو لیا لیکن شہید نہیں ہوئے، اور ابھی اس انتظار و اشتیاق میں ہیں کہ کب انہیں بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان قربان کرنے کا موقع ملا ہے، یعنی غازی ہے ابھی تک۔ کچھ شہید ہو گئے، مجاہد بن گئے، اور کچھ غازی ہو کے واپس آئے۔ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم ویعذب المنافقین ان شاء یتوب علیہم انہ کان غفورا رحیما۔ یہ واقعہ اس لیے ہوا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا انعام دے اور منافقوں کو اگر چاہے تو عذاب دے یا ان کی توبہ قبول کر لے۔ اللہ یقیناً بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے، یعنی جو منافق سچائی توبہ کر لیں ان کی توبہ قبول کر لے گا۔ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا وکفی اللہ المؤمنین القتال وکان اللہ قویا عزیزا۔ اور جو لوگ کافر تھے اللہ نے انہیں ان کے سارے غیظ و غضب کے ساتھ اس طرح پسپا کر دیا کہ وہ کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے، اور مومنوں کی طرف سے لڑائی کے لیے اللہ کا خود کافی ہو گیا، اور اللہ بڑی قوت کا بڑے اقتدار کا مالک ہے۔ وأنزل الذين ظاهروا من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا۔ اور جن اہل کتاب نے ان دشمنوں کی مدد کی تھی انہوں نے اللہ ان کے قلعوں سے نیچے اتار لایا اور ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈال دیا کہ مسلمانوں ان میں سے کچھ کو تم قتل کر رہے تھے اور کچھ کو تم کیا کر رہے تھے، قیدی بنا رہے تھے۔ اس سے مراد بنو قریظہ ہیں، اور یہ یہودیوں کا قبیلہ تھا، اور اس نے آن رسم سے معاہدہ کیا ہوا تھا کہ لیکن جنگ احزاب کے موقع پر عہد شکنی کر کے حملہ آوروں سے ساز باز کی، بس جنگ نہیں کریں گے، پھر توڑ دیا، اور مسلمانوں کی پشت سے خنجر گھونپنے کا منصوبہ بنایا۔ یہ خطرناک ہوتے ہیں بہت زیادہ، سمجھ آئی؟ اپنے اندر کے دشمن، اپنے اندروں کو دشمنوں کو قادیانی اور شادیوں کو پہچانو۔ اس لیے جنگ احزاب سے فارغ ہوتے ہوئے ہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے ان پر حملہ کیا۔ یہ لوگ اپنے قلعے میں محصور ہو گئے، 1 مہینے تک محاصرہ جاری رہا، اور آخر کار یہ اپنے قلعے سے اتر آئے اور اس بات پر راضی ہو گئے کہ حضرت سعد بن معاذ ان کے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں گے وہ انہیں منظور ہوگا۔ حضرت سعد بن معاذ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے لڑنے والے مردوں کو قتل کیا جائے اور عورتوں اور نابالغ بچوں کو قیدی بنایا جائے۔ چنانچہ اسی پر فیصلہ پر عمل ہوا، یعنی وہ سمجھ رہے تھے یہ ہمارے اپنی پارٹی کے تو ہم ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے۔ صحابہ کرام تو ایسے نہیں تھے نا، اپنا باپ سامنے آ جائے تو اس کو بھی وہ اگر وہ کافر ہے تو کیا کریں گے، چھوڑیں گے نہیں، قتل کریں گے اللہ کا دشمن۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ۔ حضرت ابوبکر صدیق کا آپ نے واقعہ سنا جب میں ان کے بیٹے کا سنا ہے نا، وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ اور اللہ نے تمہیں ان کی زمین کا، ان کے گھروں کا اور ان کی دولت کا وارث بنایا دیا، اور ایک ایسی زمین کا بھی جس تک کبھی تمہارے قدم نہیں پہنچے۔ سبحان اللہ، یہ پیشن گوئیاں ہیں، پیشن گوئیاں، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اس زمین سے مراد خیبر ہے۔ خیبر میں یہودی بڑی تعداد میں بات ہے اور وہیں سے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ اس موقع پر اس آیت نے مسلمانوں کو یہ خوشخبری دی کہ خیبر بھی کچھ عرصے میں مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہو جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہوا، اور ہجرت کے 7ویں سال خیبر بھی کیا ہوا، فتح ہوا۔ غالباً خیبر کا ہی وہ جو دروازہ تھا میرا خیال ہے حضرت علی نے ایسے ہی ہے نا توڑ دیا تھا ہاتھ سے۔ اللہ تعالیٰ قوت دیتے ہیں نا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن اللہ تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن وسرحکن سراحا جمیلا۔ اب کچھ باتیں عورتوں کو
خطاب ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں سے کہو کہ اگر تم دنیوی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ تحفے دے کر خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دوں۔ کیا مطلب؟ مہر وغیرہ دے کے۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور عالم آخرت کی طلبگار ہو تو یقین جانو اللہ نے تم میں سے نیک خواتین کے لیے شاندار انعام تیار کر رکھا ہے، حوروں کا سردار بنائیں گے نا۔ اس آیت کا پس منظر ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یوں تو ہر قسم کے سرد و گرم حالات میں بڑی استقامت سے آپ کا ساتھ دیتی آئی تھیں، لیکن جنگ احزاب اور جنگ بنو قریظہ میں فتوحات کے بعد مسلمانوں کو کچھ مالی خوشحالی حاصل ہوئی تو ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا جس تنگی ترشی میں وہ اب تک وہ گزارا کرتی رہی ہیں اب اس میں کچھ تبدیلی آنی چاہیے۔ چنانچہ ایک مرتبہ انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خیال کا ذکر بھی کر دیا اور یہ مثال بھی دی کہ قیصر و کسریٰ کی بیگمات بڑی سجدھج کے ساتھ رہتی ہیں، ان کی خدمت کے لیے کنیزیں موجود ہیں۔ اب جب کہ مسلمانوں میں خوشحالی آ چکی ہے، ہمارے نفقے میں بھی اضافہ ہونا چاہیے، خرچہ وغیرہ۔ اگرچہ ازواج مطہرات کے دل میں مالی وسعت کی خواہش پیدا ہونا کوئی گناہ کی بات نہ تھی، لیکن اول تو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہونے کی حیثیت سے یہ مطالبہ ان کے شایان شان نہیں سمجھا گیا۔ دوسرے شاید بادشاہوں کی بیگمات کی مثال دینے سے حضرت کو تکلیف پہنچی کہ وہ اپنے آپ کو ان بیگمات پر قیاس کر رہی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے قرآن کریم نے ان آیات نے حضرت وسلم کو ہدایت دی کہ آپ ازواج مطہرات سے یہ بات اچھی طرح صاف کر لیں کہ اگر پیغمبر کے ساتھ رہنا ہے تو اپنے سوچنے کا یہ انداز بدلنا ہوگا، دوسری عورتوں کی طرح ان کا مطمح نظر دنیا کی سجدھج نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اس کے نتیجے میں آخرت کی بھلائی ہونی چاہیے۔ اور ساتھ ہی ان پر یہ بات بھی واضح کر دی گئی کہ اگر دنیا کی زیب و زینت کو پسند کریں گے تو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو کھلا اختیار ہے کہ وہ آپ سے علیحدگی اختیار کر لیں۔ اس صورت میں بھی حضرت وسلم انہیں کسی تلخی کے ساتھ نہیں بلکہ سنت کے مطابق جوڑوں وغیرہ کے ساتھ تحفے دے کر خوشلوبی سے رخصت فرمائیں گے۔ طلاق شاک دینی ہو نا تو پھر ذلیل کر کے نہ نکالو، باعزت طریقے سے سارے انسانوں کے طریقے سے اس کو طلاق دینی ہو تو مہر ادا کرو، اس کو خوشی خوشی روانہ کرو، یہ نہیں کہ ذلیل کر کے پورا خاندان جو ہے نا ٹکرے مارتا رہے، لڑتا رہے، یہ غلط بات ہے۔ ٹھیک ہے جی، نہیں لگتی تو بس ٹھیک ہے جی، ہماری نہیں بن سکتی، بس خوشی سے آپ کوئی اور گھر ڈھونڈیں، ہم کوئی اور ڈھونڈتے ہیں، بس ہمارا رواج ختم ہونا چاہیے۔ چنانچہ ان آیات کے احکام کے مطابق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو یہ پیشکش فرمائی آفر، اور تمام ازواج نے اس کے جواب میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے ہی کو پسند کیا، خواہ اس کے لیے کیسی تنگی ترشی برداشت کرنی پڑے۔ سبحان اللہ۔ یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی کسی کھلی بیہودگی یعنی انہوں نے استعمال کیا، بہرحال میں نے تفسیر میں پڑھا تھا، انہوں نے کہا ایسا کام جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو، ایسا کام کا ارتکاب کریں گی، اس کا عذاب بڑھا کر دگنا کر دیا جائے گا، اور اللہ کے لیے ایسا کرنا بہت آسان ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور تم میں سے جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری رہے گی اور نیک عمل کرے گی، اسے ہم اس کا ثواب بھی دگنا دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے باعزت رزق تیار کر رکھا ہے۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ پیچھے کیا ذکر تھا بھائی؟ کافروں اور وہ جو کیسر و کسریٰ کی بیگمات کی طرح آپ ان کی مثال نہ دے۔ آپ کیا ہیں؟ اے نبی کی بیویوں، اگر تم تقوی اختیار کرو تو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، لہذا تم نزاکت کے ساتھ بات مت کیا کرو، کبھی کوئی ایسی بہت زیادہ نرمی سے، کبھی کوئی ایسا شخص بے جا لالچ کرنے لگے جس کے دل میں روگ ہوتا ہے، اور بات وہ کہو جو بھلائی والی ہو۔ یعنی ازواج مطہرات کا مقام عام عورتوں سے بلند ہے، اس لیے اگر وہ تقوی اختیار کریں گی تو انہیں ثواب بھی دگنا ملے گا، اور کوئی گناہ کریں گی تو اس کا عذاب بھی دگنا ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس شخص کو پیغمبر کے ساتھ جتنا قرب ہو اسے اپنے عمل میں اتنا ہی محتاط ہونا چاہیے۔ اس آیت نے خواتین کو غیر محرم مردوں سے بات کرنے کا یہ طریقہ بتایا ہے کہ اس میں جان بوجھ کر نزاکت اور کشش پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ بہت زیادہ نرم، بھائی جان کیسے ہیں آپ، مجھے یہ سودا لا دیں، مطلب کیا ہے؟ لڑکیوں کو بات کرنا سکھائیں آپ لوگ، لڑکوں کے ساتھ زیادہ فری ہو کے بات نہ کریں، سختی سے بات کریں، زیادہ گپ شپ فری نہ ہوں، طریقے سے کے ساتھ، مطلب کیا ہے؟ فضول بات نہ کریں، لمبی بات سے سودا لانا، بس یہ بات سنیں، ذرا کوشش کریں لڑکوں کو استعمال کریں، چھوٹے بچوں کو، خود بچیں۔ بہت مجبوری ہو تو بات کرنا منع نہیں، لیکن طریقہ ہے، بات کیا طریقہ سکھایا گیا ہے،
نزاکت کشش پیدا نہیں کرنی۔ اس آیت نے اس میں جان بوجھ کر نزاکت اور کشش پیدا نہیں کرنی، البتہ اپنی بات کسی بد اخلاقی کے بغیر پھیکے انداز میں کہہ دینی چاہیے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے جب عام گفتگو میں بھی خواتین کو یہ ہدایت کی گئی تو غیر مردوں کے سامنے ترنم کے ساتھ اشعار پڑھنا یا گنگنانا کتنا برا ہوگا، گانے سننا، یہ جائز ہوگا پھر؟ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی وقمن الصلاۃ واتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور اپنے گھروں میں اقرار کے ساتھ رہو اور غیر مردوں کو بناؤ سنگار دکھاتی نہ پھرو جیسا کہ پہلی بار جاہلیت میں دکھایا جاتا تھا، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو اور نبی کے اہل بیت گھر والوں تو اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی وغیرہ کو دور کر دے اور تمہیں ایسی پاکیزگی عطا کرے جو ہر طرح مکمل ہو۔ اس آیت نے یہ واضح فرما دیا کہ عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے لیے گھر سے نکلنا جائز نہیں، کیونکہ اعظم کی احادیث نے واضح فرما دیا ہے کہ حاجت کے وقت عورتیں پردے کے ساتھ باہر جا سکتی ہیں، لیکن اس فقرے نے یہ عظیم اصول بیان فرمایا کہ عورت کا اصل فریضہ گھر اور خاندان کی تعمیر ہے، اور ایسی سرگرمیاں جو اس مقصد میں خلل انداز ہوں اس کے اصل مقصد زندگی کے خلاف ہیں اور ان سے معاشرے کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ پہلی جاہلیت سے مراد حضرت وسلم کی بعثت سے پہلے کا زمانہ ہے، جس میں عورتیں بے حیائی کے ساتھ بنا و سنگار غیر مردوں کو دکھاتی پھرتی ہیں، جیسے کہ آج کل شادیوں میں دیکھ لیں آپ، سارے وہ کام ہو رہے ہیں، بناؤ سنگار خطرناک۔ اور پہلی جاہلیت کے لفظ اس لفظ میں بھی اشارہ ہے کہ ایک جاہلیت آخرت میں بھی آنے والی ہے، اور کم از کم اس بے حیائی کے معاملے میں یہ جاہلیت ہماری آنکھوں کے سامنے اس طرح آ چکی کہ اس نے پہلی جاہلیت کو مات کر دیا۔ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے، اس زمانے کی، کیونکہ آگے پیچھے سارا ذکر ازواج مطہرات کا چل رہا ہے، اس لیے وہ تو اہل بیت میں براہ راست داخل ہیں، لیکن الفاظ کے عموم میں حضرت وسلم کی صاحبزادیاں اور ان کی اولاد بھی داخل ہیں، اہل البیت میں سب داخل ہیں۔ چنانچہ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ حضرت وسلم نے ایک مرتبہ حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن اور حسین کو اپنی چادر میں ڈھانپ لیا اور یہ آیت تلاوت کی، اور بعض روایت میں ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ ابن جریر فرماتے ہیں یہاں یہ بھی واضح رہے کہ مکمل پاکیزگی سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ انبیاء کرام کی طرح گناہوں سے معصوم ہو جائیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے متقی بن جائیں کہ گناہ کی گندگیوں سے دور ہو جائیں۔ اس وجہ وہ کوئی عقیدہ یہ نہ نکالے کہ معصوم ہوتے ہیں، معصوم نہیں ہوتے ہیں۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیتیں اور حکمت کی جو باتیں سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو، یقین جانو اللہ بہت باریک بین اور ہر بات سے باخبر ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔